اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کے لیے ہرگز کوئی رفیق سیدھی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے، اور تو انہیں بیدار سمجھے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹ بدلواتے ہیں، اور ان کا کتا دونوں ہاتھ نیچے پھیلائے ہوئے ہے دہلیز پر۔ اگر تو ان پر جھانکتا تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگتا اور ان سے دہشت میں بھر جاتا، اور ہم نے اسی طرح انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنی دیر رہے؟ انہوں نے کہا، ہم رہے ایک دن یا ایک دن کا کچھ ایسا۔ انہوں نے کہا، تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کتنی مدت رہے ہو، پس اپنے میں سے ایک کو اپنا یہ روپیہ دے کر بھیجو شہر کی طرف، پس وہ دیکھے کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے تو وہ اس سے تمہارے لیے لے آئے اور نرمی کرے، اور کسی کو تمہاری خبر نہ دے بیٹھے۔ بے شک اگر وہ تمہاری خبر پا لیں گے تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں لوٹا لیں گے اپنی ملت میں، اور اس صورت میں تم ہرگز کبھی فلاح نہ پاؤ گے۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر خبردار کیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں۔ یاد کرو جب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑتے تھے تو انہوں نے کہا، ان پر ایک عمارت بناؤ، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے انہوں نے کہا، ہم ضرور بنائیں گے ان پر ایک مسجد عبادت گاہ۔ اب کچھ کہیں گے وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ کہیں گے وہ 5 ہیں اور ان کا چھٹا ہے ان کا کتا۔ بن دیکھے بات پھینکتے ہیں۔ کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد، انہیں صرف تھوڑے جانتے ہیں، پس سرسری بحث کے سوا ان کے بارے میں نہ جھگڑو اور نہ پوچھو۔ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے اور ہرگز کسی کا کام کو نہ کہنا کہ میں کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے انشاءاللہ۔ اور جب تو بھول جائے تو اپنے رب کو یاد کر اور کہو، امید ہے میرا رب مجھے ہدایت دے، اس سے بہت زیادہ قریب کے بھلائی کی۔ اور وہ اس غار میں 300 سال رہے، اور ان کے اوپر 309 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اللہ خوب جانتا ہے وہ کتنی مدت ٹھہرے۔ اس کو ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، کیا خوب وہ دیکھتا ہے اور کیا خوب وہ سنتا ہے۔ ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور تم ہرگز نہ پاؤ گے اس کے سوا کوئی اور پناہ گاہ۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لگائے رکھو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں۔ تمہاری آنکھیں ان سے نہ پھریں کہ تم دنیا کی زندگی کی آرائش کے طلبگار ہو جاؤ، اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا، اور اس کا کام حد سے بڑا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے سو ایمان لائے اور جو چاہے سو نہ مانے۔
ہم بے شک تیار کی گئی ہے ظالموں کے لیے آگ، اس کی کناتیں انہیں گھیر لے گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو پگھلے ہوئے تانبے کے مانند کھولتے پانی سے داد رسی کیے جائیں گے۔ وہ ان کے منہ بھون ڈالے گا، برا ہے ان کا مشروب اور بری ہے ان کی آرامگاہ جہنم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ جس نے اچھا عمل کیا یہی لوگ ہیں، ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، اس میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ کپڑے پہنیں گے سبز باریک ریشم کے اور بیض ریشم کے، اس میں وہ مسیریوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اچھا ہے بدلہ، وہ خوب ہے آرام گاہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو آدمیوں کا حال بیان کریں، ہم نے ان میں سے ایک کے لیے دو باغ بنائے انگوروں کے، اور ہم نے انہیں کھجوروں کے درختوں کی باڑ سے گھیر لیا اور ان کے درمیان کھیتی رکھی، دونوں باغ اپنے پھل لائے اور اس پیداوار میں کچھ کمی نہ کرتے تھے، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی اور اس کے لیے بہت پھل تھا۔ تو وہ اپنے ساتھی سے بولا، میں مال میں تجھ سے زیادہ تر ہوں اور آدمیوں جتھے کے لحاظ سے زیادہ باعزت ہوں۔ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ وہ بولا، میں گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے کہا اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر اس نے تجھے بنایا پورا مرد؟ لیکن میں کہتا ہوں وہی اللہ میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جزاکم الخیر۔